ہمارے گاؤں کے گھرانے میں دو ایسے بھی بھائی تھے جن کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی دو بہنوں سے کرانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر دونوں بہویں آپس میں سگی نہ بھی ہوں تو محبت اور صلح صفائی سے رہیں گی اور ہمارا گھر ان کے اتفاق کی برکت سے جڑا رہے گا۔ وہ بدلے میں اپنی لڑکی کا رشتہ بھی دینا چاہتی تھی۔ یہ دوسرے گاؤں کے لوگ تھے اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا جسے میری ماں نے پسند کر لیا۔ بڑے بھائی کبیر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ رشتہ کر لیں تو ہماری دونوں لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اور بدلے میں اگر ان کی لڑکی مل گئی تو ہمارا بھی گھر آباد ہو جائے گا، بشرط کہ لوگ شریف ہوں تاکہ کل کو جنگ ہنسائی نہ ہو۔ ماں نے پڑلے گاؤں کے منظور حسین کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، جہاں سرپرست فوت ہو چکا تھا اور دو لڑکے اور ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھے، جبکہ بڑی لڑکی شاداب کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ہونے والی بھابھی عذرا کو دیکھا، جو بڑی تیز ترار بنی ٹھنی اور خوبصورت تھی، جس کی بات چیت اور میٹھی زبان دل جیت لیتی تھی۔ تعلیم اور وضاقتہ میں وہ شہری لڑکیوں جیسی تھی۔ میں نے اس کی جھلک کبیر بھائی کو دکھائی، وہ بھی کہنے لگے کہ چھوٹی زیادہ خوبصورت ہے، بس یہی رشتہ کر دو۔ ماں نے وہاں کے آس پاس کے گھروں میں بھی پوچھا، لوگوں نے رائے دی کہ یہاں رشتہ سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ لوگ اچھے نہیں۔ لیکن بھائی نے کہا کہ رشتوں کے معاملے میں بہت کم لوگ مخلص ہوتے ہیں، اور رشتہ ہو جائے تو دونوں لڑکیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالآخر رشتہ طے پا گیا اور عذرا ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی، جبکہ ہم دونوں بہنیں ان کے بھائیوں کی دلہنیں بن گئیں۔ چند دن خوشی سے گزرے اور سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹے اور عذرا بھابھی کو بیٹی دی، مگر عذرا اکثر اپنی بڑی بہن کے گھر جاتی رہتی تھی، جس پر اماں کو اعتراض تھا کہ ہماری لڑکیاں تو مہینوں بعد مائکے آتی ہیں، مگر بہو ہفتے میں 2 بار اپنی بڑی بہن کے گھر جاتی ہے۔ بھائی کبیر کو معلوم ہوا کہ وہاں محکمے میں اسامی خالی ہے، تو انہوں نے اپنے دوست سے رابطہ کر کے تبادلہ پڑلے گاؤں کروا لیا۔ اب بھائی کبیر روز موٹر سائیکل پر شاداب کے گاؤں آتے جاتے اور بھابھی کا بہن کے گھر آنا جانا معمول بن گیا۔ عذرا پہلے 15 روز بعد جاتی تھی، اب ہفتے میں 2 بار جاتی تھی، جس سے اماں کو تکلیف ہوتی کہ ہماری لڑکیاں کم آتی ہیں اور بہو روز آتی جاتی ہے، اور گھر کے کام بھی اکیلے کرنے پڑتے ہیں۔ گاؤں کی دوری 13-14 میل تھی، جس کی وجہ سے عذرا کو وہاں جانے میں آسانی ہوتی۔ بھائی کا تبادلہ محکمہ کے ایک ذیلی دفتر میں ہوا تھا، جہاں کام کم تھا اور ملازمین اکثر وقت گزاری کرتے تھے۔ ایک دن ان کی گپ شپ میں عذرا اور شادو کا ذکر آیا، جو بھائی کے کانوں پر پڑا، کیونکہ ہماری بھابھی کا نام بھی عذرا اور اس کی بڑی بہن کا نام شادو تھا۔ اس بات پر بھائی کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ تجسس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کون سی شادو ہے؟ بھائی نے سوال کیا۔ ارے وہی جس کا گھر کمیٹی چوک کے پاس ہے، منظور مرحوم کی بیٹی ہے۔ وہ خود تو بھلا مانس تھا، لیکن اس کے مرتے ہی لڑکیوں نے پر پرزے نکال لیے، گویا وہ بھابھی اور اس کی ہمشیرہ محترمہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بھائی کے کان سنسنانے لگے اور بیوی کے یوں جلد جلد اپنی ہمشیرہ کے گھر دوڑ کر جانے کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ اس روز وہ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے، لیکن دل میں ایک تیر سا پیوست تھا کہ جس کو نکالے بغیر چین سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسرے روز بھائی نے اکیلے میں اس آدمی سے کہا کہ شادو کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ، کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ وہ ایک شریف آدمی کی بیوی ہے۔ اس نے کہا رہنے دو یار، مت شرافت پر تہمت لگا، اگر یقین نہیں آتا تو کل ہی بلوا دیتا ہوں۔ جانے کیا سوچ کر بھائی نے رقم اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دی کہ بس صرف ایک جھلک بس دیدار کرنا ہے۔ وہ دن بہت بے چینی سے گزرا۔ کبیر نے دعا مانگی کہ خدا کرے وہ شادو ان کی بیوی کی بہن یعنی ان کی سالی نہ ہو۔ بھائی نہ تو اپنے گھر کی بربادی چاہتے تھے اور نہ ہم دونوں بہنوں کو اجاڑ کر گھر واپس لا بٹھانا چاہتے تھے۔ بھائی عذرا بھابھی سے بڑا پیار کرتے تھے اور تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ انہیں طلاق دے دیں گے، لیکن اب تو شیر کے منہ میں سر دے دیا تھا۔ شام کو اسی شخص کے ڈیرے پر گئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دل دھڑک رہا تھا، حلق خشک تھا،
یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ دیر میں کچھ ہو جائے گا۔ رات کے 10:30 بجے تھے کہ ایک شخص ایک برقع پوش عورت کو لے کر آ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں کبیر بھائی نے اسے دیکھا۔ وہ شادو تھی، ان کی سالی، جس کی عزت وہ بہنوں کی طرح کرتے تھے۔ ان کی پیاری بیوی کی بہن تھی۔ اس کا گورا گورا چہرہ کالے برقعے میں چمک رہا تھا۔ جب اس کی نظر بھائی پر پڑی تو چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اچھا، تم ہو وہ شادو جس کے سارے گاؤں کے آوارہ مزاج مردوں کی زبان پر چرچے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر آ گئے۔ رات جیسی گزری اور اگلی صبح ماں کو یہ مزدہ سنایا کہ عذرا کو طلاق دے دی ہے۔ ماں نے بہت منع کیا اور روکتی رہی کہ بیٹا وہ شادو تھی، عذرا تو نہیں تھی۔ تم بس بیوی پر روک لگا دو کہ نہ ادھر کا رخ کرے اور ان سے واسطہ نہ رکھے۔ اپنا اور اپنی بہنوں کا گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ مگر مرد ذات کی فطرت میں شک بسا رہتا ہے، اور جب معاملہ بیوی کا ہو تو اس کے گھر والوں کی نیک چلنے کی ضمانت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اگلے دن عذرا مائکے پہنچا دی گئی، جس کے جواب میں ہم دونوں بے قصور بہنوں کو بھی شوہروں نے طلاق دے دی، کیونکہ ان کی بہن کو شک کی بنیاد پر ہمارے بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ ہمارے دونوں بیٹے ان کے پاس تھے اور بھابھی کی لڑکی دادی کے پاس تھی۔ بچے بھی اجڑے اور ہم بھی۔ اب ہم بہنیں روتی تھیں کہ بھائی تم نے تو ہم پر قیامت ڈھائی۔ ہم اچھی بھلی اپنے گھروں میں آباد تھیں، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے گھر اور بچے ہم سے ناحق چھین گئے؟ گاؤں کا دستور تھا کہ اگر ایک عورت کو شوہر طلاق دے دے تو اس کے بدلے کی بیاہی گئی عورت کو بھی طلاق مل جاتی ہے، اور دونوں طرف کے گھر آنے اجڑ جاتے ہیں۔ یہاں تو 3 گھر اور 9 نفوس برباد ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد کبیر بھائی کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی غیرت کو بچایا، مگر ہم بہنوں کی خوشیوں کا بھی ناحق خون کیا۔ ہمارے شوہر ہم کو ہرگز طلاق نہ دینا چاہتے تھے، وہ ہم سے خوش تھے اور ہم بہنیں اپنے شوہروں سے راضی تھیں۔ ہمارے بچے بھی اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی بولنا نہ سیکھے تھے کہ اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتے۔ اماں الگ غم سے نڈھال تھی کہ ہمارے سروں پر باپ کا سایہ بھی موجود نہ تھا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے کبیر بھائی کو کوسنے لگی۔ تب ایک روز میرے ناشاد دل بھائی کے کیا جی میں سمائی کہ جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور یہ زندگی کے عذاب سے چھٹکارا پا لیا۔ بچپن سے جس دریا کی موجوں سے انہیں ڈر لگتا تھا اور تیراکی نہ سیکھ پائی تھی، اس نے باہوں میں اپنا آپ سپرد کر کے زندگی کے جھنجھٹوں سے نجات پائی۔ مگر ہم بہنوں اور بیوہ ماں کو غم کے ایسے سمندر میں دھکیل دیا کہ جس سے نکلنا اب ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ہماری تو برادری والوں نے دوسری جگہ شادیاں کروا دی، مگر اماں جب تک جیتی رہیں بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتی رہیں۔ بالآخر آنکھوں کا نور کھو کر قبر میں جا سوئی۔